آج میں آپ کے سامنے عاشورہ کے روزہ کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ تم عاشورہ کا روزہ رکھو، یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھو اور اس میں یہود کی مخالفت کرو۔ یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ 10ویں محرم کا عاشورہ کا روزہ رکھو، مگر اس کا مطلب کیا ہے کہ یہود کی مخالفت کرو؟ تو اس کا مطلب ہمارے علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھنا ہے، صرف 10ویں محرم کا روزہ نہیں رکھنا ہے، یعنی صرف ایک روزہ نہیں رکھنا ہے، کیونکہ یہودی بھی صرف ایک روزہ رکھتے تھے، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے، 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہود کی مخالفت کرو، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم عاشورہ کا روزہ رکھو تو اس کے ساتھ میں 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھ لو، یا عاشورہ کے روزہ کے ساتھ 11ویں محرم کا بھی روزہ رکھ لو، یعنی 2 روزے رکھنے ہیں، صرف ایک نہیں 2 روزے رکھنے ہیں۔ تو جب 2 روزہ رکھو گے تو یہود کی مخالفت ہو جائے گی، کیونکہ یہود صرف عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ اب عاشورہ کے روزہ کی فضیلت کیا ہے؟ تو ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب اس روزہ کی فضیلت کے متعلق حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ روزہ گزشتہ سالوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یعنی جو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے، اس کا یہ روزہ گزرے ہوئے سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اچھا، روزہ صرف عاشورہ کا نہیں رکھنا ہے، اس کے ساتھ میں ایک روزہ اور رکھنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو تو اس میں یہود کی مخالفت کرو۔ اس لیے ہمارے علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ اگر صرف ایک روزہ رکھا جائے، عاشورہ کے دن کا روزہ، اور اس کے ساتھ 9ویں کا روزہ یا 11ویں کا روزہ نہ ملایا جائے تو یہ خلاف سنت ہے، اور سنت یہ ہے کہ عاشورہ کے دن کے روزہ کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھے یا 11ویں کا بھی روزہ رکھے۔